قابل عزت و احترام مولانا صاحب، شرکائے مجلس، ہر محب اہل بیت کے لیے آج سلسلہ عصمت و طہارت کے پہلے معصوم اور سلسلہ عصمت و طہارت کے چھٹے معصوم اور سلسلہ امامت کے دوسرے امام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے یہ دن مناسبت رکھتا ہے، جو ہر محب اہل بیت کے لیے غم کا دن ہے، اور کیوں نہ ہو جن کی محبت میں پروردگار متعال نے اس کائنات کو تخلیق کیا، بنایا، اور جن انوار مقدسہ کو پروردگار متعال نے اس وقت تخلیق کیا جب آدم بھی نہیں تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی کہ جب ان انوار مقدسہ کی تخلیق ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولو ما خلق اللہ نوری، پروردگار متعال نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ یہاں لفظ اولو لگا کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ پروردگار متعال نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، لیکن اس کے بعد اور بھی انوار مقدسہ ہیں جن کی تخلیق میرے بعد میں ہوئی۔ اور اس اعلان کی قرآن مجید خود یہ حقیقت بیان کر رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پروردگار متعال سے دعا کی کہ اللہ مجھ سے جو ترک الا ہوا ہے مجھے معاف کرا، اور ان کا واسطہ دیا کہ جن کی محبت میں تو نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بتاتی ہے کہ حضرت آدم سے بھی پہلے یہ انوار مقدسہ تھی جن کی تخلیق ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار واسطہ دیتا ہوں ان کا جن کی محبت میں اس دنیا کو تخلیق کیا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پنجتن پاک علیہ السلام ایک نوری مخلوق ہیں، لیکن اس نوری مخلوق کو سمجھنے کے لیے معنویت کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اس نوری مخلوق کو نہیں سمجھ پائی، کیونکہ وہ معنویت نہیں سمجھ پائی۔ معنویت کہتے کسے ہیں؟ جو فرق عبودیت اور ابدیت میں ہے، وہی معنویت میں اور مادیت میں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آپ کے اذہان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات کی جس منفرد شخصیت جن کی زندگی کا کوئی لمحہ ہر لمحہ انفرادیت کا حامل ہے، ان شخصیات ذات مقدسہ کی مجلس میں ہم سب تشریف فرما ہیں، اور یہ کون سا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر جو ہے قرآن مجید کر رہا ہے۔ مثلا کپڑا جو ہے وہ جب کسی مل میں تھا جہاں بنتا ہے، کسی کمپنی میں تھا جہاں کپڑا تیار کیا جاتا ہے، اس وقت اس کپڑے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن یہی کپڑا جب کسی ڈیل ایجنٹ کے پاس پہنچا
تو اس نے آگے فروخت کیا، کسی اور ڈیلر کو دیا، تب بھی کی ہوئی اس کی اہمیت نہیں تھی۔ یہی کپڑا جب مارکیٹ میں آیا دکاندار کے پاس، پھر بھی اس کپڑے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن یہی کپڑا جب خریدا گیا پھر بھی کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ اس کو نیچے گرا کر تم نے کوئی توہین کی ہے، یا اس کے ساتھ پنگ لگا کر تم نے کوئی توہین کی ہے۔ لیکن یہی کپڑا جب قرآن کا غلاف بن جائے گا، اب اگر کوئی یہ اس کی توہین کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر یہی کپڑا منبر کا غلاف بن جائے تو پھر اگر اس کی کوئی توہین کرے تو یہ ہر محب اہل بیت کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اور یہی کپڑا اگر علم بن جائے تو پھر اس کی توہین جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی معنویت ہے، حالانکہ یہ کپڑا وہیں سے بنا ہے جہاں کی میں نے ابھی کچھ باتیں کی کہ یہ کپڑا مختلف جگہوں سے ہو کر ہم تک پہنچا ہے، لیکن اب اس کی معنویت چینج ہو گئی ہے۔ اب یہ مادی چیز نہیں رہی ہے، بلکہ اس کی معنویت یہ ہے کہ یہ کسی عظیم شخصیت کی ذات سے منسوب ہو گیا ہے۔ یہ کپڑا یہی اس کی معنویت ہے۔ جس طرح اس کی حیت بدل جاتی ہے، جس طرح اس کی معنویت میں تبدیل ہوتی ہے، اسی طرح ان ذات مقدسہ کی معنویت یہ ہے کہ یہ نوری مخلوق میں ہے، صرف دنیا انسانی کی اصلاح کے لیے انہوں نے بشریت کا لباس پہنا ہے۔ یہی وجہ ہے میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ پروردگار متعال نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اس وقت خلق فرمایا جب زمین و آسمان کی ساخت بھی نہ تھی، جب اجرام فلکی کی گردش نہ تھی، جب سلسلہ شب و روز نہ تھا، جب موسموں کا تغیر و تبدل نہ تھا، جب ہواؤں کی نقل و حرکت نہ تھی، جب برقے باران کے ہنگامے نہ تھے، جب دریاؤں کی روانی نہ تھی، جب موجوں کی جلانی نہ تھی، جب سمندروں کا تلاطم نہ تھا، جب دریاؤں کا ترنم نہ تھا، جب سبز و گل کی رودگی نہ تھی، جب پہاڑوں کی فلک بوس اور برف بوس چوٹیاں نہ تھی، جب شبنم کی لطافت نہ تھی، یعنی کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ مرحوم سید ذیشان حیدر جوادی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف وہ ایک رات کی معراج نہیں تھی، بلکہ ان کی مکمل زندگی کا ہر لمحہ معراج ہے۔ یہی وجہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ کہہ رہا ہے یہی خدائے رسول، کہہ رہا ہے یہی خدائے رسول، ساری دنیا بنی برائے رسول، کہہ رہا ہے یہی خدائے رسول، ساری دنیا بنی برائے رسول، میں بھی سدرا کے پار جاؤں گا، میں بھی سدرا کے پار جاؤں گا، گھر میں بن جاؤں کھا کے پائے رسول، اپنے مرکز کو چھوڑ دے سورج۔ اپنے ایک کتاب لکھی ہے اس شاعر نے 2 مصروں میں، اپنے مرکز کو چھوڑ دے سورج، اپنی جانب اگر بلائے رسول، اپنے مرکز کو چھوڑ دے سورج، اپنے مرکز کو چھوڑ دے سورج، اپنی جانب اگر بلائے رسول، اس کے دل میں سمائے کیسے خدا، اس کے دل میں سمائے کیسے خدا، جس کے دل میں نہیں سمائے رسول، جس کے دل میں نہیں سمائے رسول۔ تم نے اس کو بنا دیا استاد، تم نے اس کو بنا دیا استاد، چومتا ہے جو نقشے پائے رسول، چومتا ہے جو نقشے پائے رسول۔ جتنی توحید کی بلندی ہے محترم شمیم صاحب، جتنی توحید کی بلندی ہے
نظر اتنے بلند آئے رسول، نظر اتنے بلند آئے رسول، ناز ان کے نہ کیوں اٹھائے خدا، ناز ان کے نہ کیوں اٹھائے خدا، جن کو کاندھوں پہ خود اٹھائے رسول، ناز ان کے، سبحان اللہ، ناز ان کے، یہ امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کے لیے، ناز ان کے نہ کیوں اٹھائے خدا، ناز ان کے نہ کیوں اٹھائے خدا، جن کو کاندھوں پہ خود اٹھائے رسول، صرف حیدر ہی میرا وارث ہے، صرف حیدر ہی میرا وارث ہے، خم سے آتی ہے یہ صدائے رسول، خم سے آتی ہے یہ صدائے رسول۔ اور امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے چند ایک اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حسن وہ جس کا نانا افتخار نوع انسان ہے، حسن وہ جس کا نانا افتخار نوع انسان ہے۔ دنیا کی محافل میں ہم گھنٹوں پر بیٹھتے ہیں، ہمارے جسم پر اور چہروں پر کوئی اثر نہیں دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ ذکر ان ذوات مقدسہ کا ہو رہا ہے جن سے ہم رزق پاتے ہیں، جن کی محبت کی وجہ سے پروردگار متعال ہمیں رزق فراہم کرتا ہے۔ حسن وہ جس کا نانا افتخار نوع انسان ہے، حسن وہ جس کا بابا شاہ مرداں شیر یزداں ہے۔ اگر آج بھی ذکر نہ کریں پھر کب کریں گے؟ حسن وہ جس کا بابا شاہ مرداں شیر یزداں ہے، حسن وہ جس کی مادر ذی شرف ہے فخر نسواں ہے، حسن وہ جس کی مادر ذی شرف ہے فخر نسواں ہے، حسن وہ جس کا باہی سرور شاہ شہیداں ہے، حسن جو صورت و سیرت میں تصویر محمد ہے، حسن جو صورت و سیرت میں تصویر محمد ہے، حسن جو پیکر انسانیت میں روح ایمان ہے، حسن جو مظہر نور خدا ہے مرکز حق ہے، حسن جو مظہر نور خدا ہے مرکز حق ہے، حسن جو آسمان علم کا مہر درخشاں ہے، حسن جو راکب دوش نبی ہے جان حیدر ہے، حسن جو روح دی ہے پیکر اسلام کی جاں ہے، حسن جو سید اہل جنا ہے قلب عالم ہے، حسن جو سید اہل جنا ہے قلب عالم ہے، چراغ بزم عرفاں ہے امین سر قرآن ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے، حسن جو سید اہل جنا ہے قلب عالم ہے، چراغ بزم عرفاں ہے امین سر قرآن ہے۔ پڑھو ایک مطلع نو مدت حاضر میں اب کیسی کہ مدت میں نجات اخروی کا راز پنا ہے، حسن وہ جس کا نانا افتخار نوع انسان ہے، حسن وہ جس کا بابا شاہ مرداں شیر یزداں۔